جنت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ بڑی ظالم واقع ہوئی ہے اور تاریخ بڑی کنٹروورشل بھی رہتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک خاص طبقے نے پاکستان کی تاریخ اور اس سے متصل شخصیات کے کردار کو مسخ کرنے کی یا ان کے نظریات کو خراب کرنے کی اپنی تئیں پوری کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی کوشش، کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارے ایک ایسا طبقہ موجود تھا جسے کالے انگریز بھی کہہ سکتے ہیں، جو کسی ماضی کے زمانے میں سوشلسٹ ہوا کرتا تھا اور آج کے زمانے میں لبرل ہے، وہ پاکستان کے اسلامی تشخص سے نہ صرف خوفزدہ ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح اس تشخص سے، پاکستان کے اس بنیادی تصور سے نجات حاصل کی جائے اور پاکستان کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پیش کیا جائے اور پاکستان کو ایک سیکولر لبرل ملک کے طور پہ سامنے لایا جائے۔ اس حوالے سے جب وہ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں اور جھوٹ کے پرندے باندھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی تہمتیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کرتے ہیں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور غلط باتیں پاکستان کے اندر پھیلاتے ہیں، اور خاص طور پہ نئی نسل کو میں وہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، وہ باتیں کی جاتی ہیں جو کہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی کامن ہے، اور اتنے مطلب وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو تو اتنا شدید بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں۔ تو جھوٹ کو اس قدر پروپیگنڈے کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اتنی غلط طریقے سے کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے کہ جس سے قائد اعظم محمد علی جناح کی پرسنالٹی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب جھوٹ کا اندھیرا زیادہ پھیل جاتا ہے اور اس کا اندھیرے کے اندر زیادہ گہرائی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ روشنی کی کرنیں پیدا کیا کرتا ہے اور سچ کو جھوٹ پہ غالب کر دیا کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے سچ لے کے آیا کرتا ہے جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے سامنے آج کا موضوع جو ہے وہ قائد اعظم پاکستان، ان کی شخصیت سیکولر تھی یا مذہبی تھی یا اسلامی تھی، اس کو ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پہ اگر قائد اعظم کی ہم ہسٹری کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پورا ایک کنورژن تھا ان کی پرسنالٹی کا، کہ ابتدائی طور پہ سروجنی نائیڈو کے زمانے کے اندر سروجنی نائیڈو ایک پارسی خاتون تھیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے ایمبیسڈر آف مسلم اینڈ ہندو یونیفیکیشن کا جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ از دا ایمبیسڈر آف مسلم ہندو الائنس اور ہندو مسلم یونیفیکیشن۔ لیکن وقت نے کیا کہ قائد اعظم کی تمام تر خواہشات جو کہ ہندو اور مسلم اتحاد کے حوالے سے تھیں، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی گئیں اور اس حقیقت کا ادراک کرتے چلے گئے کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں۔ اور بنیادی طور پہ تحریک پاکستان کے اندر 1940 کے بعد جو لاہور کے اندر پروگرام ہوا، جلسہ ہوا، اور خاص طور پہ علامہ اقبال کے نظریات کے مطابق دو قومی نظریہ جو ہے پروان چڑھا، اور یہاں تک کہ پاکستان اس دو قومی نظریے کی بنیاد پہ قائم ہو گیا۔ آج کی لبرل لابی اسی پاکستان کے دو قومی نظریے کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے وہ جو جھوٹ کا پرندہ قائم کر سکتی ہے وہ قائم کرتی ہے۔ یہ کتاب لکھنے والی خاتون کا نام ہے سرینہ کریم، اور سرینہ کریم کا اگر میں آپ کو تعارف کراؤں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ سرینہ کریم از اے برٹش ایشین رائٹر اینڈ ایڈیٹر ہو لیوز ان دا ناٹنگھم، انگلینڈ۔ She has a BCS degree in human biology. She is the author of the 2 books on the Pakistan founding history. ان کو کیونکہ پاکستان کی ہسٹری سے انٹرسٹ ہے تو اس کے اندر وہ ان کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ایک کتاب کا نام ہے فرسٹ بک واز دا سیکولر جناح، مسلمز بگ ہاکس ایکسپوز، 2005 میں چھپی، اور اسی طرح ان کی دوسری کتاب جو ہے وہ ایک اور ہے کہ سیکولر جناح ان پاکستان واز دا نیشن نو واٹ، 2010 کے اندر چھپی، از دا ڈیٹیل بایوگرافی آف دا ایم اے جناح، اور جو کہ محمد علی جناح کے حوالے سے یہ کتاب جو کہ میرے ہاتھ میں یہ اس حوالے سے موجود ہے۔ بنیادی طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک سفر ہے جو کہ بنیادی طور پہ ہندو مسلم اتحاد سے شروع ہوتا ہے، اور مسلم ہندو اتحاد سے شروع ہوتے ہوئے وہ اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا وجود لازمی ہے اور دو قومی نظریہ ہی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی بقا کا ضامن ہے۔ اسی کتاب میں قائد اعظم کہتے ہیں کہ آئی ایم انڈین فرسٹ اینڈ دا مسلم آفٹر ورڈز، اینڈ آئی ایگری ٹو دا انڈین کین ایور سرو ہز کنٹری اف ہی نیگلیکٹ دا انٹرسٹ آف دا مسلمس، بیکاز اٹس بائی میکنگ مسلمز اسٹرانگ، بائی برنگنگ دیم ٹوگیدر، بائی انکریجنگ دیم اینڈ بائی میکنگ دیم یوزفل سٹیزنس آف دا اسٹیٹ دیٹ یو ول بی ایبل ٹو سرو یور کنٹری۔ یعنی کہ جب تک آپ مسلمانوں کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، اس کے باوجود کہ وہ اس بات پہ بڑے یکسو تھے کہ مسلمان کے ہی سپوز ٹو بی دا انڈین فرسٹ اور مسلم بعد میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلم کمیونٹی کو اسٹرانگ کیے بغیر ہندوستان اور آپ کی کنٹری جو ہے وہ بنیادی طور پہ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اسی آتھر نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ یہ تھا کہ دا انڈین نیشنلسٹ ان جناح واز ڈاؤن، اور وہ کیسے ڈاؤن ہوا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایز ہمسیلف ٹیسٹیفائڈ ایون آفٹر ہز ریٹرن ان اپریل 1934 ہی لک فار اے وے ٹو برنگ اباؤٹ ہندو مسلم یونٹی رائٹ اپ انٹل
प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ द 1936 जब 1936 के इलेक्शंस हुए और हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और जो कुछ भी कांग्रेसी वजारतें कायम हुई थी, उन कांग्रेसी वजारतों ने जो कुछ भी मुसलमानों के साथ किया, तो इस बात की गम्माज़ी थी कि मुस्लिम और हिंदू इत्तेहाद जो है वो कायम नहीं रह सकता और ज़रूरी है कि इस इत्तेहाद को जो है वो के बदले में जो है वो मुस्लिम कौमियत को तरजीह दी जाए और उसको तरवीज दी जाए और दो कौमी नज़रिए को प्रमोट किया जाए। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तबका, जिसको हम सेकुलर लिबरल कहते हैं, जो कि झूठ के ऊपर मुबनी है और जिसको काले अंग्रेज़ हम कहते हैं, ये जो है वो बहुत अरसे से कायम है। इसका ताल्लुक़ जो है सदियों से, ये हर ज़माने के अंदर किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद रहा है। और कायद आज़म ने इस तरह के जिसे आप कहें ग्रुप को या ग्रोह को 1945 में ही पहचान लिया था। उन्होंने मोहम्मद अली इस्फ़हानी के साथ 6 मई 1945 को गुफ्तगू करते हुए इस ग्रुप के बारे में, इस ग्रोह के बारे में, जिन्होंने बाद में कायद आज़म के नज़रियात, उनकी पर्सनैलिटी, उनके ख़यालात को मस्क करने की अपनी पूरी कोशिश की, उनके बारे में कायद आज़म ने बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज कहे हैं। करप्शन इज़ अ कर्स इन इंडिया एंड अमंग्स मुस्लिम्स, स्पेशली द सो कॉल्ड एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया। Unfortunately, it is the class that is selfish and morally and intellectually corrupt. No doubt, this disease is common, but amongst this particular class, the Muslim as rampant. ये बात इस किताब की जो है सफ़ा नंबर 133 के ऊपर लिखी हुई है और इसके अंदर जो है ना कायद आज़म के हवाले से ये बात बताई गई है कि किस तरह से जो है वो कायद आज़म इस जो तबका है जो आज भी मौजूद है, जो ज़माने में मौजूद था, वो ज़माने में भी इंटेलेक्चुअली जो है ना करप्शन का शिकार था और आज भी वो करप्शन का शिकार है। उस वक्त वो किसी और तरीके से कायद आज़म को मलाइन और कायद आज़म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और मुस्लिम कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ और मुस्लिम दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे थे। आज वो डिफरेंट तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं और उसके ज़रिए माली मफादात भी कमा रहे हैं। इस किताब को लिखने के बायस जो है वो सलीमा करीना ये बताती हैं कि जब ये किताब, जिसको एक जस्टिस मुनीर ने लिखी और एक उस किताब अपने ज़माने की 1979 में सामने आई और इट वॉज द बेस्ट सेलिंग बुक एट दैट टाइम, और बल्कि ये भी नहीं था, बल्कि अगर हम बाद में जब देखते हैं तो हमें बड़े बड़े दानिश्वर जिनके नाम भी आगे आएंगे, डॉक्टर इश्तियाक का नाम है, इश्तियाक कुरैशी का नाम है, इसके अंदर डॉक्टर हुदबाई का नाम है और बहुत सारे 2-3 नाम है जो भी हम आगे इनसे डिस्कस करेंगे। ये तमाम नाम हर जगह जो है वो इस किताब का रेफरेंस और इस किताब के कोटेशंस को कोट करते हैं और कहते हैं कि देखें कायद आज़म ने पाकिस्तान को सेकुलर बनाने की कोशिश की, जबकि हकीकत इसके ख़िलाफ़ है। और जब इन किताब और इस मौजू के ऊपर सलीना करीम ने जब इसके ऊपर तहक़ीक़ की तो एक नया डायमेंशन, एक नई चीज़ और एक नई हकीकत सामने आई और आपको सामने ये बात लाई जाएगी कि किस तरह से इस गिरोह ने सच को छुपाने की कोशिश की। और ये अफसोसनाक बात यह है कि सच को छुपाने की कोशिश एक ऐसे आदमी की तरफ से की जाती है जिसने पहले ही पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर और माशाल्लाह का रास्ता खोला नज़रिया ज़रूरत के तहत, लेकिन उसके बावजूद उसने तारीख़ को न सिर्फ मस्क किया बल्कि उसकी डेट्स और तमाम चीज़ें उन्होंने चेंज की। इस किताब के बारे में जस्टिस मुनीर ने लिखा था तो इसके बारे में कहते हैं कि फर्स्ट however let us begin with the summary outlining the background of the Munir codes in 204. I was double checking the sum of reference of the English translation of my father's book Quran in Pakistan. One of the chapter was the rebuttal of the Muhammad Munir's book, and I obtained a copy in order to interest the extract as they were taken from the original English text. It happens leaf through the book and come across the passage on the page 29 which reads. हम इस सफ़े के ऊपर हैं, उसके सफ़े का नंबर 29 है। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो कोट करते हैं कि जो जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब के अंदर लिखी है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। द पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट विच द कायद आज़म हैड इन माइंड was secular democratic government. This apparent from this interview which he gave to the Doon Campbell writers correspondent in the New Delhi in 1946, in the course of which he had said, अब आप देखें कायद आज़म को क्या कहा, ये जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है। The new state would be a modern democratic state with sovereignty resting in the people and the members of the new nation having equal rights of the citizenships regardless of the religion, caste और creed। अब मैं यहाँ पे आपके सामने इसको दोबारा पढ़ता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर किस तरीके से ग्रामेटिकल चेंज के ज़रिए भी कॉन्सेप्ट के ख्यालात किए जाते हैं। इससे पहले वो जुमला जो कहते हैं जस्टिस मुनीर साहब कि द पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट विद द कायद आज़म हैड इन द माइंड वॉज द सेकुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और आगे उसकी सपोर्ट में जुमला जो लिखते हैं द न्यू स्टेट वुड बी मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। अब ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के आगे कहते हैं, आगे सलीना कहती हैं कि जब हम इसके बारे में हम तहकीक करते हैं, अब टिल आई रीड द पैसेज आई हैव शेयर्ड द व्यूज़ ऑफ दोज हु आर्ग्यूड दैट जिन्नाह's विजन ऑफ द पाकिस्तान वाज इस्लामिक, though not the sectarian or the religious. But for the next few minutes after reading that passage, Munir Court has reconsiders my position.
The word the modern democratic state used in conjunction with the sovereignty resting on the peoples implied an advocacy of the so-called secular democracy as understood in the West, like the contemporary vision is the vague. اب یہ وہ والی بات ہے جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے کہ قائد اعظم تو ہمیشہ اسلامک اسٹیٹ کہتے تھے، یہ کہاں سے ان کا خیال آ گیا کہ جو ہے نا اسلامک اسٹیٹ نہیں ہوگی بلکہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی. یہاں پہ آگے جا کے جب ہم نے اس کو ریڈ کیا تو آگے جا کے وہ بیان کرتی ہیں کہ دیز ٹو پیجز، جو کہ صفحہ نمبر 31 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ دیز ٹو پیجز واز ورڈڈ کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام ون another. The only word which courts literally have in common in the caste and creed. یعنی جب انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کی تو جو جملہ سامنے آیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ بٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان کین اونلی بی پاپولر ریپرزنٹیٹیو اینڈ دا ڈیموکریٹک فارم آف دا گورنمنٹ. یہ کوئی خاص جملہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت اسی وقت پاپولر ہو سکتی ہے but the government of the Pakistan can only be popular, representative and democratic form of government. Its parliament and the cabinet responsible to the parliament will both be finally responsible for the electorate and the people in the general without any distinction of the caste and creed or sect, which will be the final deciding factor with regards to the policy and the programs of the government that may be adopted from the time to time. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمہوریت پہ قائد اعظم کو جو یقین تھا اور پارلیمنٹ سسٹم کے اوپر، یہ وہ چیز ہے جسے قائد اعظم کو دوسرے لوگوں سے منفرد کرتی ہے. قائد اعظم بالکل بھی کسی ماشاء اللہ قائد اعظم کسی بھی، یہ بھی آتا ہے کہ بعض جگہوں پہ رانا لیاقت علی خان، بیگم رانا لیاقت علی خان کے ریفرنس سے آتا ہے کہ کسی جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ قائد اعظم کو تاعمر جو ہے وہ سربراہ بنا دیا جائے، تو قائد اعظم نے اس کو منع کیا اور کہا کہ پارلیمنٹ ول بی دا ساورن اور پارلیمنٹ کے ذریعے تمام کام ہوگا. اسی جملے کے بارے میں جو چیز وہ کہتے ہیں، اس جملے کو کس طریقے سے گزشتہ اس کے اندر چینج کیا گیا، تو اس کے بارے میں سلیمہ بتاتی ہیں کہ دیز ٹو پیسیجز آر ورڈڈ کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام دا ون another. The only words that the courts literally have in common are caste and creed. The counterparts for the modern democratic state and the sovereignty resting in the people respectively are democratic form of the government and popular representative, and even these are technically in reverse order compared with the Muni's vision. اس کے اندر ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس کتاب کے اس ریفرنس کو جب چیک کیا جاتا ہے تو ریفرنس دیا جاتا ہے 1946 کا، جبکہ انٹرسٹنگلی یہ بات جو ہے وہ 1947 میں کہی گئی تھی. تو آپ تلاش کرتے رہیں اس آتھر کی 1946 کی کتاب، آپ قائد اعظم کی اس تقریر کو، تو آپ کو یہ تقریر کہیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کا ریفرنس ہی غلط ہے. یہ وہ کوٹس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بار بار جسے آپ کہیں کہ مختلف قسم کی جو لبرل لابی ہے اور جو سیکولر لابی ہے وہ ان الفاظ کو استعمال کرتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ قائد اعظم نے تو جناب پاکستان کو ایک سیکولر ریاست قرار دیا تھا. نہ تو قائد اعظم نے اس کو سیکولر ریاست قرار دیا، نہ قائد اعظم نے کوئی اس طرح کی بات کی، پارلیمنٹ کو قانون سازی کی بات کی اور اس کو ساورن بنانے کی بات کی. لیکن یہاں پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بڑے انٹرسٹنگ ایک صفحہ نمبر 74 کے اوپر بتاتے ہیں. اس سے پہلے اس چیپٹر کا نام جو سلیمہ نے رکھا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، منیر لیگیسی دا بٹرفلائی ایفیکٹ. بٹرفلائی ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی تتلی کو پکڑتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پہ اس کا رنگ آپ کے ہاتھ پہ جم جاتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے اس کے رنگ کچے ہوتے ہیں، اس کے رنگ جو ہے وہ دیکھنے میں تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ اسے آپ دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ لسٹ بنائی ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس کو بغیر کسی آتھینٹیکیشن کے آگے کوٹ کرتے رہے. جیسے کہ ہم نے پہلے اپنے پروگرام میں آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ جس وقت ہم نے فورس کنورژن کی بات کی تھی تو فورس کنورژن پہ کسی نے اعلان کر دیا کہ جناب علی اتنے لوگ جو ہے وہ سالانہ پاکستان کے اندر کنورٹ کر دیے جاتے ہیں فورسلی، اور اس کو 25 لوگوں نے جو ہے وہ بغیر کسی ریفرنس سے کوٹ کر دیا. تو یہاں بھی بغیر کسی چیک کے ان 4 لوگوں نے اور باقی تمام لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنے ریفرنسز، اپنی تقریروں کے اندر کوٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے اندر ایک اشتیاق احمد قریشی تھے، یونیورسٹی پروفیسر ان دا جنرل آرٹیکل آف پاکستان ڈیموکریسی اسلام اینڈ دا سیکولرزم. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں. ایک اور جو آجانی اردیش کوز جی ہیں، سینئر کالمسٹ تھے، اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی بات کی. عبدالستار غزالی، جرنلسٹ ان دا بک اسلامک پاکستان ایلیوژنز اینڈ ریئلٹی. پرویز امیر علی ہود بھائی اینڈ دا عبدالحمید نیئر، بہت یونیورسٹی پروفیسر. ان تمام لوگوں نے جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں کے لحاظ سے ریفرنس دیا تھا. جبکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان تمام لوگوں نے جس کا ریفرنس دیا وہ 1946 کا تھا، لیکن یہ تقریر جو ہے وہ ٹیکنیکلی 1947 میں بھی. یہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں. اب انٹرسٹنگلی چیز یہ ہے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان اور کیسا اسلام چاہتے تھے. یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے رک کے ایک اور مشہور و معروف جملہ اور ایک مشہور و معروف تقریر جو کہ قائد اعظم کے حوالے سے کوٹ کی جاتی ہے وہ 11 اگست 1947 کی ہے.
اس تقریر کے اندر قائد اعظم کے اس جملے کو آپ کے سامنے میں ریپیٹ کرتا ہوں، جس کو لے کے سیکولر لابی کہتی ہے کہ پاکستان کو تو قائد اعظم ایک سیکولر ریاست کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یو مے بلانگس ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ، یہ قائد اعظم کا جملہ تھا، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ، وی آر starting the days when there is no discrimination, no distinction between the community and another, no discrimination between one caste or creed or another. We are starting with the fundamental principle that we are all citizens, equal citizens of the one state. یہ ایک چیز اس کتاب کے 151 صفحے پہ لکھی ہوئی ہے. Now I think you should keep that in front of us as our ideal, and you will find that the course of the Hindus and would cease to be Hindus and Muslims would cease to be the Muslims, not in the religious sense because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as a citizen of the state. یہ وہ جملہ ہے جس کو اٹھا کے جو ہماری لبرل لابی ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ قائد اعظم تو پاکستان تو کسی اسلامی ریاست چاہتے ہی نہیں تھے. نہ انہوں نے قائد اعظم کے پہلے کے جملوں کو دیکھا، نہ انہوں نے قائد اعظم کے بعد کے جملوں کو دیکھا، نہ انہوں نے بعد میں پشاور کے قائد اعظم کی اس تقریر کو ریفرنس بنایا جس کے اندر قائد اعظم نے بار بار کہا کہ ہم تو پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم ایکسپیریمنٹ کر سکیں اسلام کا اور اسلام کے جسے آپ یہ کہیں کہ اسلام کی مختلف قسم کی پریکٹسز کا. اگر ہم ان کو ریڈ کرنا شروع کریں اور ان کو سمجھ کے آگے بیان کرنا شروع کریں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو کس طرح کی اسٹیٹ چاہتے تھے. اور قائد اعظم کی بڑی انٹرسٹنگ سی چیز یہ تھی کہ قائد اعظم انہی خیالات کو لے کے آگے چل رہے تھے جو کہ علامہ اقبال کے تھے. ہم تھوڑی دیر کے لیے علامہ اقبال کے خیالات کو پڑھتے ہیں جو کہ انہوں نے تقریباً جو ہے 1931 میں انہوں نے ٹائمز کے اندر کہا تھا. ان دا پیسج آئی ڈو ناٹ فارورڈ اے ڈیمانڈ فار دا مسلم اسٹیٹ آؤٹ سائڈ دا برٹش امپائر, but only have to guess the possible outcome in the dim future of the mighty forces now shaping the destiny of the Indian subcontinent. No Indian Muslim with any pretense to sanity contemplates a Muslim state, a series of the state in the northwest Indian outside the British Commonwealth of the nation as a plan of the practical politics. یعنی کہ فیوچر کے اندر جس چیز کی طرف علامہ اقبال ریفرنس دے رہے تھے اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایسے حالات آنے والے ہیں کہ جس کے اندر پاکستان جنوبی علاقوں کے اندر ہندوستان کے وہاں پہ جو ہے وہ نارتھ ویسٹ علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایسی اسٹیٹ قائم ہوگی شمالی اور مغربی علاقوں کے اندر کہ جہاں پہ پاکستان قائم ہو سکتا ہے. اسی طرح قائد علامہ اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا, اٹ از ناٹ no use to saying that Congress is not the Hindu body. A body which is Hindu in its composition is bound to reflect the Hindu mind and support the Hindu aspirations. یعنی کانگریس کے بارے میں ان کے خیالات یہ تھے کہ it reflects the Hindu mind and support the Hindu aspirations. The only difference between the Congress and the Hindu Mahasabha is that the latter is the crude in its attendance and the brutal in its action, while the Congress is the politic and polite. Apart from the difference of the fact, there is no other difference between the Congress and the Hindu Mahasabha. یہ دونوں ایک کو انہوں نے ایکسٹریمزم کہا, ایک کو انہوں نے پولائٹ کہا, اور دونوں کو کہا کہ ان دونوں کے مقاصد اور ہدف کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے علاوہ. اسی حوالے سے جناح قائد محمد علی جناح نے بھی فرمایا, لکھنؤ کے اندر ان کی تقریر ہے کہ آن دا ویری تھریشولڈ دیٹ لٹل پاور ان دا رسپانسبلٹی از گیون ٹو دا میجورٹی کمیونٹی ہیو کلیئرلی شون دیئر ہینڈز دیٹ دا ہندوستان, یعنی کہ 1936 کے اندر جیسے ہی ان کو تھوڑے سے اختیارات ملے تو انہوں نے کیا کیا, اس سو فار دا ہندوز اونلی دا کانگریس masquerade under the name of the nationalism, whereas the Hindu Mahasabha does not mind words. یہ تمام وہ الفاظ تھے جو کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خیالات کو جو ہے وہ ایک جیسے ہی بتا رہے تھے. اب قائد اعظم کے جب خیالات چینج ہوتے ہیں اور پاکستان کو کیسی اسلامی ریاست ہونی چاہیے اور پاکستان میں کیسے چیزیں ہونی چاہیے, اس حوالے سے جب ہم قائد اعظم کے جب خیالات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑے کلیئر اور بڑے روز روشن کی طرح واضح خیالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 127 کے اندر قائد اعظم نے جو ہے وہ ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے 1943 میں انہوں نے کہا کہ اٹ از دا گریٹ بک قرآن دیٹ از دا شیٹ اینکر آف دا مسلم انڈیا. آئی ایم شیور دیٹ وی گو آن اینڈ آن دیئر ول بی مور اینڈ مور آف دا اونیس, ون گاڈ, ون بک, ون قبلہ اینڈ دا پروفٹ اینڈ ون نیشن. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوز اینڈ دا ادر کمیونٹیز, یہ 1946 میں انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ ہندوز اینڈ دا ادر کمیونٹیز فالوز different faiths and belonging to the different creeds will be treated in the final instance on the basis of the equality of the manhood. Islam enjoins us to treat our followers as equal. The Hindus and other communities in Pakistan will be treated with the justice and the fair play, nay the generosity.
That is the view of the every responsible Musliman, and what is the more, it is enjoined upon by the higher authority, the Quran and the Prophet. یعنی اللہ تعالیٰ اسے قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر یہاں پہ جتنے بھی غیر مسلم ہوں گے، یہاں پہ جتنے بھی نان مسلم ہوں گے، وہ اپنے ایکول رائٹس کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہوں گے۔ ایک اور جگہ انہوں نے ایک اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ بیان کیا اس کے کتاب کے صفحہ نمبر 128 پہ، ان واٹ ایور پرابلم یو ٹیکل دیر از ون پوائنٹ وچ آئی مسٹ ریکویسٹ یو ٹو کیپ ان مائنڈ، اینڈ it is not our purpose to make the rich richer and to accelerate the process of the accumulation of the wealth to the hands of the few individuals. We would aim in leveling up the general standard of the living amongst masses. Our ideas should not be capitalized but Islamic, and the interest and the welfare of the people as the whole should be kept constantly in the mind. یعنی پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے معاملے کے اندر قائد اعظم جو ہے بڑے کلیئر تھے، اور وہ بالکل بھی اس معاملے میں دو نہیں تھے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے گی۔ اسی طرح وہ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہندوز اینڈ مسلم brought together under the democratic system, force upon the minorities can only means ہندوز راج۔ یعنی ہندوستان کی آج اگر آپ کیفیت کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ بیہیو ہو رہا ہے، راستے میں قتل ہو رہا ہے، ان کو جو ہے وہ مختلف موب جو ہے وہ پکڑ کے ان کو تنگ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، کس طرح ذبیحہ کے اوپر اور گوشت کے اوپر مسلمانوں کی شہریت کے اوپر ہندو ذہنیت نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 136 پہ قائد اعظم اسی ذہن کے مطابق کہتے ہیں کہ ہندوز and مسلمان Muslims brought together under a democratic system, force upon the minorities can only mean the Hindu Raj. Democracy of the kind with which the Congress High Command is enamored would mean the complete destruction of what is the most precious in Islam. Muslims are the nation according to the any definition of a nation. یعنی مسلمان تو ایک ہر قوم کے لحاظ سے ایک تعریف رکھتے ہیں اور ایک قوم ہے۔ Muslims are the nation according to the any definition of the nation, and they must have their own homelands, their territory and their state. یعنی he was very clear کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں wish our people to develop the fullest our spiritual, cultural, economic, social and the political life in a way that we think best، یعنی اسلام کے طور پہ، and in consensus with our own ideal and according to the genius of our people. یعنی کہ مسلمان جو ہے صفحہ نمبر 136 میں یہ بتاتے ہیں کس طریقے سے قائم ہونا چاہیے۔ ایک اور بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر غیر مسلم سیف رہیں گے، اس کے حوالے سے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ ان پاکستان صفحہ نمبر 138 کے اوپر کہ in Pakistan we shall have a state which will be run according to the principle of the Islam. It will have in the culture, political and the economic structure based on the principle of the Islam. The non-Muslim need not to fear about this. Fullest justice will be done to them, and they will have their full cultural, religious, political and economic rights safeguarded. As a matter of the fact, they will be more safeguarded than the present day so-called democratic parliament form of the government. یعنی یہ والی بات جو ہے قائد اعظم نے 1943 میں کہی۔ بات زیادہ طویل ہو رہی ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ کہ قائد اعظم جیسی وہ جو کہ 11 اگست کی تقریر تھی جس میں وہ کاسٹ اور کریڈ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آزاد ہے، تو یہی بھی قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ جو ہندو ہوں گے وہ اپنی جگہ، بلکہ جو اس وقت ہندو راج کے اندر جتنے وہ ہندو ہیں اس سے زیادہ کہیں آزاد جو ہے وہ مسلم سلطنت کے اندر جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کے اندر پھر اسی طرح اس آتھر نے صفحہ نمبر 151 کے اوپر یہ جو 11 اگست کی تقریر تھی اس کو ایگزامن کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لحاظ سے انہوں نے اسے کہا ہے کہ ایز یو نو دیٹ ہسٹری شوز دیٹ ان انگلینڈ کنڈیشن سم ٹائم اگو ور مچ مور ورس دین دوز پریویلنگ ان انڈیا ٹوڈے. دا رومن کیتھولکس اینڈ دا پروٹسٹنٹ persecuted each other. Even now there were some states in existence where there are the discriminations made and bars imposed against the particular class. Today you might say that with justice of the Roman Catholics and the Protestants do not exist. What exists in every man in a citizen is an equal citizen of the Great Britain, and they are all the members of the nation. یہ وہ چیز تھی جسے قائد اعظم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب پاکستان کے اندر اسلام کے اندر تمام کاسٹ اور کریڈ برابر ہوں گی تو کس صورت کے اندر ہوں گی. آئیے ایک اور جملہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مسٹر جناح said, we make this solemn declaration that we give the solemn assurance that we will treat your minorities not only in the manner that the civilized government should treat them but better because the injunction in the Quran to treat the minorities so. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنیادی طور پہ جو اسلام کے ذمے جو لوگ ہوتے ہیں اس تمام لوگوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اسلامی ریاست کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اسلامی ریاست میں کوئی فرد ان غیر مسلموں کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دوران ان غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف وکیل کون بنے گا، اپیل کرنے والا کون بنے گا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنے گی. یہ بہت بڑی بات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح انہوں نے آگے جا کے جو ہے وہ پاکستانی ریاست کیسی ہوگی کہ 1940 کے اندر یہ بتاتے ہیں
کہ you have asked me to give a message. What message can I give you? We have got the greatest message in the Quran for our guidance and the enlightenment. Let us work upon that great ideal. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کس بات کی چیز معلوم کرتے ہیں کہ میں کیا میسیج دوں. میسیج تو وہ ہے کہ 1400 سال پہلے آ گیا تھا, اور قائد اعظم جیسا ویژن تو ہم نے جس طرح سے پڑھا ہے ان کے بارے میں, ان کا اتنا زبردست ذہن کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تو اسی دن قائم ہو گیا تھا کہ جس وقت سے زمین ہندوستان پہ پہلا مسلمان نے قدم رکھا یا پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا. یہاں پہ ایک اور صفحہ نمبر 207 کے اوپر قائد اعظم نے پاکستان کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ ایک چیز دے دی, اور یہ 1947 کا قائد اعظم کا جو ہے وہ جملہ ہے, جس کے اندر قائد اعظم جو ہے وہ 25 نومبر 1947, یعنی کہ ایک چیز یہ ہے کہ 11 اگست اور ایک ہے 25 نومبر 1947 کو قائد اعظم کہتے ہیں دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ول بی بیسڈ آن دا اسلامک پرنسپلز اینڈ ٹینٹس. یعنی قائد اعظم واز ویری کلیئر کہ پاکستان کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی ایسا وجود نہیں رکھ سکتا کہ پاکستان کے قائم ہونے کا ہے. اب قائد اعظم کے حوالے سے ایک جو مشہور اور پرابلمس کریٹ کی جاتی ہیں اور قائد اعظم کے بارے میں کنفیوز کیے جاتے ہیں, اس میں سے قائد اعظم کا ایک سیکٹ ہے, یعنی قائد اعظم بنیادی طور پہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے. بائی دا برتھ جناح واز دا, وہی صفحہ نمبر 227 کے اوپر دیا گیا ہے کہ بائی برتھ جناح واز دا کھوجا اسماعیلی, اے سب سیکٹ آف دا شیعزم, بٹ ڈپینڈنگ آن دا ہوم یو آسک ہی ایدر کنورٹیڈ ٹو دا another سب سیکٹ آف دا شیعزم, دا اثناء عشری آن دا 12th sect early in the life, so become a Sunni in his later life. This dispute over his sectarian affiliation is connected in this case to debate over the politics. If he remained a Shia, then arguably the more likely to have remained secularist or even the secular Muslim. میرا سمجھنے کی بات یہ ہے, قائد اعظم کے مسلک کی جو بحث ہے, ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی جن کو سیکولر قرار دینے کی کوشش کرتی ہے ہماری لبرل لابی, وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ جب قائد اعظم نے اپنی شادی کرنے کا فیصلہ کیا رتی صاحبہ سے, تو انہوں نے سب سے پہلے ان کا اسلام قبول کیا, اور ان کا اسلام قبول کرنے کے بارے میں شاہ احمد نورانی صاحب جمیعت علماء پاکستان مرحوم کے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بناتے ہیں کہ ان کے تایا کے ہاتھ پہ جو ہے نا انہوں نے اسلام قبول کیا. رتی بائی جو ان کی بیگم تھیں اور قائد اعظم نے کروایا, پہلے ان کو مسلمان کروایا پھر اپنی زوجیت کے اندر لائے. اس طرح قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو کیوں عاق کیا؟ کیا اس کی وجہ کوئی پیسے تھے؟ بنیادی طور پہ کسی غیر مسلم سے شادی تھی جسے قائد اعظم کے نظریات کی اگینسٹ تھا, اور قائد اعظم نے تمام تر محبت کے باوجود آن دا بیسس آف دا پرنسپل انہوں نے قائد اعظم نے ان کو عاق کر دیا. کوئی قائد اعظم کے بارے میں سوچے تو قائد اعظم تھے کیا؟ قائد اعظم وہ شخص تھے جن کو بشارت ملی تھی, جن کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول جن کو اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ تم ہندوستان میں جاؤ اور مسلمانوں میں قیادت کرو. کامیابی نے لازمی انہیں قدم چومنے تھے, اس کے باوجود وہ آئے. اس کتاب کے آخر میں صفحہ نمبر 251 کے اوپر کنکلوژن دیتے ہوئے آتھر کہتی ہیں کہ ہوپفلی دیز ایگزامپل شوڈ سفیس دا ڈیمانسٹریٹ how essentially Jinnah abided by the Quranic principles both in the letter and the spirit. He was especially dedicated to living by the most important Quranic principles, Tawheed or unity. He had fought all his life for the universal civil rights, and it is evident that the Pakistan movement struggled to rally the Muslims to become a united people. But almost soon as he passed away, the Hitherto becomes a united people, but almost soon as he passed away, the Hitherto United Muslims leader of the Pakistan finally showed their true colors and unity fall apart, and the principle of the Tawheed was utterly violated. Shirk, the anatomy of the Tawheed, is the only unpardonable offense in the Quran. Jinnah least was not guilty of this crime. یعنی قائد اعظم نے اس طرح کی چیز آگے جا کے بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں. بائی قرآنک اسٹینڈرڈز محمد علی جناح واز دا ٹرو مسلم. ہز سینس آف دا ایتھکس اینڈ انٹیگریٹی وار انمیچڈ بائی اینی آف ہز contemporaries. His unwavering belief in the human rights motivated virtually even every decision he made during his political career. It was his political action in the name of the civil equality that he earns him the honorary title of the ambassador of the Hindu Muslim unity. When he still worked with the Congress, it was his delusion with the political attitude of the Congress that eventually compelled him to resign and lead the fighter of the independent Pakistan instead of having realized the civil equity which would be fight to the independent Pakistan. Instead, having realized the civil equity would never happen in the United India. In short, he wanted to the separate homeland for the ensure the civil equality for all the citizens. His beliefs were constant and his actions were consistent with them. یعنی اس پوری کتاب کے اندر اس آتھر نے کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے اور ایکسپوز کیا ہے کہ کس طرح سے یہ سیکولر لابی قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے, لیکن قائد اعظم کی اپنی سینس کے مطابق, قائد اعظم کے اپنے کردار کے مطابق, قائد اعظم کے اپنے تصورات کے مطابق وہ ایک خالص مسلمان تھے.
اب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا قائد اعظم ایک سیکولر تھے یا قائد اعظم ایک مسلمان، اور مسلمان کس قسم کے تھے؟ وہ ایک آئیڈیالوجیکل مسلمان تھے جو کہ اسلام کو ایک سپریم لا کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے. وہ انتہا پسند نہیں تھے، وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں تھے، وہ بنیادی طور پہ ایک عام میرے اور آپ کے جیسے مسلمان تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام ایک نظام کے طور پہ پاکستان کے اندر قائم ہو، اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ پاکستان کو ہندوؤں کے ڈومیننس سے لے کے مسلمانوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ سیپریٹ کیا جائے کہ مسلمان اپنے طریقہ کار، اپنی مرضی اور اپنے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکے. آج ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم ان مشکلات کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو ہندوستان کے مسلمان وہاں پہ فیس کر رہے ہیں. جو مشکلات اور چیلنجز ہندوستان کے مسلمان ایک ہندو ڈومیننسی کے درمیان رہ رہے ہیں، وہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ان کی چیزوں کے اوپر کیا ہے. ہم ان چیزوں کو نہیں جان سکتے، ہم فیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم ایک ڈیفرنٹ ماحول کے اندر رہ رہے ہیں. قائد اعظم عبدالعلی جناح کا احسان ہے کہ انہوں نے پاکستان بنایا، اور قائد اعظم پہ الزام لگانے والوں کا ایک شیملیس کریکٹر ہے کہ وہ قائد اعظم کو ایک ایسے فرد کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو سیکولر ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی چیز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ قائد اعظم کے بارے میں ایک اور الزام جو لگایا جاتا ہے کہ قائد اعظم تو بھائی پور کا گوشت کھاتے تھے، قائد اعظم تو وائن پیتے تھے، اور بلا بلا اس طرح کے باقاعدہ الزام لگائے گئے. اور اس طرح کے الزامات لگانے والوں نے اس کے لیے جو ریفرنسز تلاش کیے وہ ایک چھاگلا صاحب کی ایک کتاب انہوں نے نکال لی. کہنے کہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی تقریب میں آتے ہیں جس کے اندر قائد اعظم بھی موجود تھے، وہاں پہ کوئی پورک رکھا ہوا تھا. وہ بچہ جو کہ مسلمان تھا، اس کی داڑھی تھی، اس نے ہیزیٹیٹ کرتے ہوئے اس گوشت کو کھا لیا، اس کو پسند بھی آیا. تو قائد اعظم نے چھاگلا صاحب کو ڈانٹا کہ آپ نے یہ چیزیں یہاں پہ کیوں سرو کی ہوئی تھی جو کہ لوگوں کے عقائد کے خلاف ہے. یہاں سے انہوں نے اخذ یہ کیا کہ ہم جو ہے قائد اعظم جو ہے نا وہ شراب بھی پی لیا کرتے تھے، جبکہ ایسا نہیں. جبکہ قائد اعظم نے اس کو ریسٹرکٹ کیا، ان کو منع کیا، اور اس کے بالکل ایک ڈیفرنٹ پہلو اور ڈیفرنٹ تصور قائد اعظم کے بارے میں دکھانے کی کوشش کی. تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کو سمجھانا کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا. پاکستان جسے ہم کہتے ہیں نا خداداد پاکستان، پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ملنے کے اندر قائد اعظم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے جن کی لیڈرشپ کے اندر، جن کی فرم قیادت کے اندر، جن کی صالح قیادت کے اندر ان کا بلیو اس بات پہ کہ پاکستان اور دو قومی نظریہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی اس وقت مشکلات سے نجات کا باعث بنے گا. یہ ان کا بلیف تھا اور اس کا یقین تھا جس کی ثمرات ہم آج یہاں دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم سمیٹ رہے ہیں. پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، اور یہ دنیا کی ان دو ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے جو کہ نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کسی لبرل لابی، کسی سیکولر لابی، کسی شور مچانے والے کریکٹر لیس لابیز کی اس موقف کو ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی لبرل اور سیکولر ہونا چاہیے. پاکستان کا وجود اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں رکھتا کہ ملک اسلام کے نام پہ قائم ہو، اسلام کے نام پہ قائم رہے، اور اسلام اس کا مستقبل قائم ہوگا. شکریہ. ملت کا پاسباں ہے محمد.